بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی، یعنی انگریزی کو ہم نے فلوئنٹلی کس طرح بولنا ہے۔ اس کی ہم ٹپس پڑھیں گے۔ تقریباً ہمارے پاس 5 طریقے ہیں، ایسی اسٹریٹجیز ہے جس کی بدولت ہم انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں اور اپنی اسپیکنگ اسکلس کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ 5 ٹپس ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی۔ ہمارے پاس جو 5 اسٹریٹجیز ہے، جو 5 ٹپس ہے، اس کو ہم ایک ایک ڈسکس کریں گے اور اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ انگلش کو ہم نے کس طرح امپروو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پریکٹس اسپیکنگ ریگولرلی۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم نے پریکٹس کرنا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن پریکٹس کو کرنا ہے لازمی۔ سیکنڈ نمبر پر جو آتا ہے وہ لسن ٹو انگلش میڈیا، یعنی ہم نے اگر نیوز سننی ہے، گانا سننا ہے یا کوئی ٹاک شو سننی ہے تو اس میں ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے انگلش میں سننا ہے۔ اردو یا پشتو یا جو بھی نیٹو لینگویج ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے کچھ دنوں کے لیے، تاکہ آپ کی جو انگریزی ہے وہ فلوئنٹ ہو جائے۔ اس طرح تھرڈ نمبر پہ جو ہے ریڈ انگلش مٹیریلز۔ آپ نے جو بھی پڑھنا ہے، ناولز پڑھنی ہے، اپنے نیوز اخبار پڑھنا ہے، جو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اپنے انگریزی کو پریپر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو ذہن ہے وہ انگریزی کے ساتھ جڑ جائے اور آپ کی انگریزی امپروو ہو جائے۔ 4 نمبر پہ جو ہے لرن کالوکیل ایکسپریشنز۔ آپ نے ایسے ایکسپریشنز کو بولنا ہے جو نیٹیو اسپیکرز یوز کرتے ہیں۔ 5 نمبر پہ جو ہے آپ نے سوچنا ہے انگلش میں، تھنک ان انگلش۔ اگر آپ انگلش میں سوچیں گے، انگلش میں کس طرح سوچنا ہے ہمیں آگے ڈسکس کریں گے، لیکن آپ نے جو سوچنا ہے اس کی انگریزی مطلب آپ نے ذہن میں انگریزی میں سوچنا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پریکٹس اسپیکنگ ریگولرلی۔ Practice speaking regularly. Speaking is one of the best ways to improve your speaking skills. Here are some ways to practice. ہمارے پاس جو سب سے لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریگولر اسپیک کریں۔ اپنی بھائی کے ساتھ اگر آپ انگلش بول سکتے ہیں تو بہتر ہے، اپنی وائف کے ساتھ اگر انگلش بول سکتے ہیں تو بھی بہتر ہے، اپنے ٹیچر کے ساتھ جو بھی ہو۔ مطلب اگر آپ اکیلے بھی ہو، ایلون ہو، تو بھی آپ نے انگلش بولنا ہے۔ آپ نے ریکارڈ کرنا ہے اپنے انگلش کو اور دوبارہ سننا ہے، اور جہاں پر جو غلطیاں ہیں اس کو نکالنا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں لازمی رکھے کہ ریگولر آپ نے 10 منٹ 20 منٹ یہ اس طرح پریکٹس کرنا ہے۔ اچھا، تو آپ نے پریکٹس ڈیلی کیسے کرنا ہے؟ تو اس میں اپنے سب سے پہلے یہ ہے کہ فائنڈ اے لینگویج ایکسچینج پارٹنر۔ یو کین یوز ایپس لائک ٹینڈم اور ہیلو ٹاک ٹو فائنڈ سم ون ٹو پریکٹس ود۔ ریکارڈ یور سیلف۔ ریکارڈ یور سیلف اسپیکنگ انگلش اینڈ لسن ٹو دی ریکارڈنگ ٹو آئیڈینٹیفائی ایریاز فار امپرومنٹ۔ آپ نے اپنی آواز سے ریکارڈ کرنی ہے اور اس کو دوبارہ سننا ہے، اور جہاں بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر اپنے فوکس کرنا ہے۔ اسپیک ود نیٹو اسپیکرز۔ ٹرائی ٹو اسپیک ود نیٹو اسپیکرز ایز مچ ایز پاسبل۔ جتنا پاسبل ہو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ نے فیس بک سے بھی کوئی دوست آپ لے سکتے ہیں، میسنجر، واٹس ایپ وغیرہ بھی۔ آپ نے اس کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے تاکہ اس کا ایکسنٹ آپ کی ایکسنٹ سے مل جائے۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے لسن ٹو انگلش میڈیا۔ آپ نے انگلش میڈیا کو سننا ہے۔ لسننگ ٹو انگلش پوڈ کاسٹس، آڈیو بکس اور ٹی وی شوز کین ہیلپ یو امپروو یور لسننگ اسکلس اینڈ گیٹ یوز ٹو دی ساؤنڈ، ریدم اینڈ فلو آف دی لینگویج۔ یہاں پر ہمارے پاس جو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انگلش میڈیا کو سننا ہے، اور جو آپ خبریں سنتے ہیں اس کو آپ ٹرانسفارم کریں۔ اگر آپ اردو میں سنتے ہیں یا پشتو میں سنتے ہیں تو اس کو آپ انگلش میں ٹرانسفارم کریں۔ آڈیو بکس وغیرہ، ٹی وی شوز ہے، جو بھی ہے آپ نے سننا ہے انگلش میں۔ جتنا زیادہ آپ انگلش کو سنتے ہیں اتنا زیادہ آپ کی جو ایکسنٹ ہے اور اس کا جو فلو ہے انگلش کا وہ اس کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔
یہ ہے کہ اب ہم نے لسننگ کو کس طرح امپروو کرنا ہے، تو آپ کو ہے پوڈ کاسٹ، آپ نے یہ سننا ہے دا انگلش وی اسپیک، 6 منٹ انگلش اور TED ٹاکس ڈیلی، یہ چیزیں آپ نے سننی ہے۔ آڈیو بکس ہے، آڈیبل، TV شوز ہے، فرینڈز ہے، فرینڈز دا آفس اور اسٹرینجر تھنگس، جو بھی مطلب ان میں سے آپ جو بھی اٹھا لے اس کو آپ فالو کریں، اور نیٹو اسپیکرز کی طرح کوشش کریں کہ آپ کا ایکسنٹ بن جائے، ان کی جو پروننسیشن ہے وہ اس طرح آپ کاپی کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو انگلش ہے وہ زیادہ امپروو ہونے لگیں گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، ریڈ انگلش مٹیریلز۔ Reading is one of the best ways to improve your vocabulary, grammar and comprehension۔ اگر آپ نے واقعی انگلش اسپیکنگ کو امپروو کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اسٹریٹجیز، اس کو آپ فالو کریں گے، اور اس میں نمبر 3 پہ ہے انگلش مٹیریلز کو ریڈ کرنا ہے، اپنے اخبار پڑھنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے، ناولز پڑھنے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گی اتنا زیادہ آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی اور گرامر آپ کی امپروو ہو جائے گا۔ اب ہم نے ریڈنگ کس طرح کرنی ہے؟ اسٹارٹ وتھ سمپل ٹیکسٹ، آپ نے سمپل ٹیکسٹ سے شروع کرنا ہے۔ بگن وتھ سمپل ٹیکسٹ لائک نیوز آرٹیکلز اور چلڈرنز بکس۔ Gradually increase the difficulty. As you become more confident, you can move on to more challenging texts like novels or academic articles. Choose topics that interest you. Reading about topics that interest you will keep you motivated and engaged. ایسی چیزیں پڑھی، اخبار پڑھی، آرٹیکلس پڑھی جس میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی چیز کو پڑھنا شروع کریں جو آپ کو 2 منٹ میں بور کر لے اور پھر آپ کو یہ بہت زیادہ مشکل کام لگے۔ تو سمپل ٹیکسٹ سے شروع کریں اور آہستہ آہستگی سے اپنی جو ایبلٹی ہے وہ امپروو کریں۔ نمبر 4 ٹپ جو ہے لرن کالوکیل ایکسپریشنز۔ کالوکیل ایکسپریشن کیا ہوتا ہے؟ کالوکیل ایکسپریشنز، ایڈیمز اینڈ پریزل وربز آر اسینشیل فار اسپیکنگ فلوئنٹلی۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہے کہ آپ کی انگلش نیٹو اسپیکرز کی طرح لگی تو آپ نے ایکسپریشنز یاد کرنے ہیں، ایڈیمز یاد کرنے ہیں اور پریزل وربز یاد کرنے ہیں، تاکہ آپ کی جو انگلش ہے اس میں فلوئنسی بھی آ جائے اور اس کی جو پروننسیشن ہے اور اس کا جو ایکسنٹ ہے وہ بھی نیٹو اسپیکرز کی طرح لگے۔ ہیئر آر سم ایگزامپلس۔ نمبر 1 پہ جو ہے بریک اے لیگ مینز گڈ لک۔ Cost an arm and a leg means something is very expensive. Bite up more than you can chew means take on more responsibility than you can handle. تو اس طرح اگر آپ ایکسپریشن یوز کریں گی اپنی اسپیکنگ میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی انگلش بالکل ایڈوانس لگیں گی اور نیٹو اسپیکرز کی طرح لگے گا۔ نمبر 5 تھنک ان انگلش۔ Thinking in English can help you develop your speaking skills and respond more quickly to questions۔ اگر آپ انگلش میں سوچیں گی، اپنے دماغ میں انگلش استعمال کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اس سے آپ کا جو انگلش ہے وہ امپروو ہو جائے گا۔ اس کو ہم کس طرح کرنا ہے، تھنکنگ انگلش میں کس طرح کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ کچھ ٹپس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ For example, describe your daily routine in English۔ Try to describe your daily routine in English, including what you eat, what you wear, and what you do۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے ڈیلی روٹین میں اس کو آپ نے انگلش میں ریپیٹ کرنا ہے، انگلش میں ڈسکرائب کرنا ہے۔ Think in English while you are doing tasks۔ Try to think in English while you are doing tasks like cooking or exercising۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے، کوکنگ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، اس کو ساتھ ساتھ آپ نے انگلش میں سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کنکلوژن میں بس یہی ہے کہ ان چیزوں کو جو ہم نے ڈسکس کیا اس کو فالو کری۔ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی جو انگلش ہے وہ بہتر ہو جائے گا، یعنی دن دگنی رات چگنی آپ اس کی امپرومنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو ضرور فالو کریں۔
5 ٹپس ہے، اتنی کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں نیچے سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔